حافظ حسین صاحب اللہ قادری کی دعا حاصل ہو جائے تو امام حسین کی محبت میں کچھ پڑھ کے سنا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یا حسین سب لوگ مل کے بولے ہیں سیڑھی والے لوگ نئے بار اور کہہ دیجیے یا حسین ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے. آپ کی دعا ملے گی تو پڑھ پاؤں گا. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے اور ڈوبے نہ جو فلک پہ. دیکھنا ہے کتنی محبت آتا. ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ ستارہ ڈوبے نہ جو فلک پہ. لوگوں نے سرکار امام حسین کا مقام مرتبہ شیر سے ناپنا ہے. میرا نظر اللہ والوں کا مقام مرتبہ ان کی حیثیت ناپنے کی چیز نہیں ہے. اور اگر ناپنا چاہے بھی کوئی تو اس کے پاس جب تک اس دل میں عشق کا تھرما میٹر نہ ہو, محبت والا انچیٹیپ نہ ہو, وہ ناپ نہیں سکتا. عقیدت ہے تو سب کچھ نہ ملا جائے. اہل خیرت سمجھ نہ سکے کہ وہ کیا حسین. اہل خیرت سمجھ نہ سکے کہ وہ کیا حسین ہے. نانا کے جسم پاک کا, نانا کے جسم میں پاک کا ٹکڑا حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت. نانا کے جسم میں پاک کا. ہم مقام نہیں سمجھتا ہے لیکن حضرت نے ابھی مختلف احادیث کریمہ کو پیش کر کے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا کہ یہ ہے مقام حسین. عربی عبارتیں بھی آپ نے تلاوت سب کے بس کا نہیں ہوتا. مقام امام حسین میرے آقا نے فرمایا ہے مدینہ والوں یہ جان لو کہ میرے حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار اس کے سردار ہیں. یعنی جنت میں جتنے جوان لوگ رہیں گے ان سب کے سردار مقام سمجھا. اس کے بعد اس لیے کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں سب کا محسن. اگر بندہ مومن ہے تو نماز اس لیے پڑھتا ہے, روزہ اس لیے رکھتا ہے, زکات اس لیے دیتا ہے, حج اس لیے کرتا ہے, ماں باپ کی خدمت اس لیے کرتا ہے, اور دنیا کے تمام اعمال و افکار اس لیے کرتا ہے کہ اللہ و رسول راضی. اس لیے کہ امید ہے بندے کو کہ اگر اللہ و رسول راضی ہوں گے تو ٹھکانہ جنت میں حاصل ہوگا. اے مومن رضا خان کے بابا باعظمت زیادہ مسلمان پتہ یہ چلا, معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی ساری عبادتیں ریاضتیں محنتیں حصول جنت کی.
اور جنتی جوانوں کا سردار ایک ساتھ میں بولیے کون ہے؟ حسنین کے امام حسن اور امام حسین. اب آپ بتائیں اگر امام حسین کی محبت میں آپ نے ان کے نقش قدم پہ عمل کیا، ان کے طور طریقے پہ عمل کیا، ان کے بتائے راستے پہ چلے اور خلوص و محبت میں ڈوب کر کے ان کے نام کی محفل آپ نے سجائی ہے، تو یہ امام حسین کی محبت کے لیے ثبوت ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر موجود اگر ثبوت ہے تو تمام جنتیوں کے سردار حسن و حسین ہیں. ہمیں اور آپ کو بھی جنت نصیب ہوگی. بول دیجیے سبحان اللہ. اس لیے اگر کوئی مقام ناپنے والا ملے تو کہنا میرے بھائی تیرا راستہ تیرے لیے ہے، میرا راستہ میرے لیے ہے. میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ نماز دینے والے آقا نے، قرآن دینے والے آقا نے، اسلام دینے والے آقا نے، ساری دنیا کی نعمتیں عظمتیں دینے والے آقا نے رب کی بارگاہ سے لے کر کے امام حسن اور حسین کو جنتوں کا سردار بنایا. ہم ان کے غلام ہیں، یہاں بھی دنیا میں ہے تو غلامی ہے، اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو بھی حسنین کی غلامی. آخری چیز ماں بہن ہے کہ ہم کنیزان فاطمہ اس شعر میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام پاک ہے. ماں بہن کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین. ایک بار محبت کے ساتھ ہاتھ کہتے یا حسین. جنت کے پھول سید کونین کے ایک مرتبہ حسن و حسین بھی ہے میرے آقا کے پاس اور حضرت فاطمہ بھی. میرے سرکار اپنے نوازوں کو کبھی چومتے تھے اور کبھی میرے آقا امام حسن اور امام حسین دونوں کو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے. حضرت فاطمہ کی نظر کبھی عرض کیا ابا ہوگی یہ آپ کے نواسے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، یہ آپ کی اولادیں ہیں. دنیا اپنے بچوں کو صرف سنتی ہے لیکن آپ سن بھی رہے ہیں معاملہ کیا ہے؟ مسکرا کے کہہ دیجیے سبحان اللہ. میرے آقا مسکرائے، ارشاد فرمایا اے فاطمہ یہ دونوں میرے بیٹے بھی ہیں، میرے نواسے بھی ہیں، لیکن دنیا میں میرے لیے جنتی پھول بھی. اس لیے اے فاطمہ بیٹوں کی حیثیت سے میں انہیں چومتا بھی ہوں اور جنتی پھول کی حیثیت سے انہیں سونگتا بھی ہوں. کیا مقام ہے شاید نہیں سے جنت کے پھول سید کونین کے لیے اور فاطمہ کی آنکھوں کا تارا حسین ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا میں نے آپ سے گزارش کیا، آپ سے عرض کیا کہ کچھ نقطوں پہ میری گفتگو تم نے کہ کیا ہے آپ گھبرا تو نہیں رہے. اللہ کا فضل و احسان. حسنین کی محفل ہے، ان کی محبت میں ہم یہاں بیٹھے ہیں. انشاءاللہ ہمیں اللہ دنیا میں بھی ان کی غلامی میں قبول فرما لے گا اور میدان محشر میں ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ جائے گا. پہلا نقطہ عرض کرتا ہوں میں آپ کو
مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں تعبیر ارکان ضروری ہے نا، یعنی ہر رکن کو پے در پے ادا کرنا، ہر رکن کو پے در پے ادا کرنا۔ اب کسی رکن میں اگر آپ رک گئے، تاخیر کر دیا تو نماز میں کراہیت ہے، نماز میں کراہیت ہے۔ میرا بھی آپ نے مشہور واقعہ سنا، ایک مرتبہ ہم سب کے پیارے آقا امامت فرما رہے ہیں۔ دو طریقے کی روایتیں ہیں نماز کی حالت میں۔ ایک مرتبہ حسنین کریمین دونوں بھائی نانا کی پیٹھ پہ بیٹھے تھے، اور ایک مرتبہ کا واقعہ تنہا امام حسین، تنہا امام حسین سرکار امامت فرما رہے ہیں، صحابہ صف مادے آپ کی ابتدا میں کھڑے ہیں، رکوع کر رہے ہیں۔ امام حسین حجرہ فاطمہ سے نکلے، مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا کہ آقا امام صحابہ مقتدی، سرکار امام حسین دیکھ کے مسکراتے رہے۔ قیام، رکوع، جب سجدے میں میرے آقا گئے تو فوراً امام حسین نے صفوں کو پھلان کر اپنے آپ کو نانا کے قریب پہنچایا، اور نانا سجدے کی حالت میں ہے، پیشانی زمین پہ ہے، ہاتھوں پاؤں زمین پہ ہے، میرے آقا رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سجدے کی حالت میں امام حسین نانا کی پشت پاک پہ بیٹھ گئے۔ علماء کرام نے معتبر حوالوں سے یہ بیان کیا ہے، ابھی حضرت کی زبانی بھی ہم نے اور آپ نے، کہ میرے آقا کافی دیر تک سجدہ فرماتے رہے، جب امام حسین پشت نبی سے اتر گئے تب میرے آقا نے سجدے سے سر اترا۔ کچھ علماء یہ تحقیق بھی پیش کرتے ہیں کہ میرے آقا نے سر اٹھانا چاہا، جبریل امین حاضر ہوئے، پیغام ربی سنایا، یا رسول اللہ آپ کی پشت میں امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، سر کو نہ اٹھائیے۔ مبادہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گرے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے، کچھ علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ سرکار نے امام حسین کو اپنی پشت پاک پہ لے کر جب آپ نے سر اٹھانا گوارا نہ کیا تو سجدے کی تسبیحات کو پڑھانا شروع کیا۔ سجدے میں کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے؟ زور سے ذرا بولیے، اور زور سے پیچھے والے بھائی، کون سی تسبیح سجدے میں پڑھی جاتی ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ ادائیگی بھی سیکھیے، حضرت کے پاس آئیے، حضرت صحیح سے قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے کچھ بتا دیجیے۔ نماز میں جو صورتیں خاص خاص آپ کو پڑھنے کے لیے آپ یاد ہیں، آپ مشق کر لیجیے، شوق پیدا کیجیے، انشاءاللہ حضرت خود پڑھائیں گے، ہے نا۔ اب محبت آپ دیں گے تو ان کی محبت خود آپ کے حساب ہے نا۔ اور الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ حضرت بھی آپ سے محبت فرماتے ہیں اور آپ نے حضرت سے محبت فرماتے ہیں۔ اگر آپ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے، ان کے لوازمات کا خیال رکھیں گے، تو آپ کی ضرورت کیا ہے حضرت کے خیال رکھیں گے۔ معاملہ دونوں طرف سے برابر ہے نا۔ تو انشاءاللہ کمی تو کچھ بھی نہیں ہے، بس اسی زیادتی کو مزید مستحکم کرنے کی نیت سے میں نے یہ جملے قائم و دائم رہیے۔ آپ نمازوں کے مسائل سیکھیے، قرأت کا طریقہ سیکھیے، صورتیں پڑھنے کا ڈھنگ سیکھیے، انشاءاللہ حضرت سب کچھ آپ کو بتا ہے۔ لیکن یہ سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، ورنہ پنجتن پاک کا صدقہ ہی روزانہ ہر نماز میں رہے۔ پنجتن پاک کا صدقہ سمجھ رہے ہیں، جب 5 ہی لوگ مل کر کے نماز پڑھیں گے پھر مقصد سیکھنے کا ہوگا نمازیں پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کو تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا نے تسبیحات سجدہ کو بڑھا دیا، 1 2 4 10 20 50 72 تسبیحات۔ کتنی تسبیحات؟ زور سے ذرا بولیے۔ 72 تسبیحات
میرے آقا نے امام حسین کو پشت مبارک پہ پیٹھ پہ لے کر کے سجدے کی حالت میں پڑی. جب 72 تسبیحات پورے ہوئے امام حسین مسکرا کر کے پشت نانا سے اتر گئے, نانا کی پیٹھ سے اتر گئے. میرے آقا نے سجدے سے سر کو گویا بچپنے میں امام حسین کی بچپنا, امام حسین کا بچپنا بول رہا تھا, آپ کی ننھی عمر بول رہی تھی. اے نانا, آج اپنی پشت پاک پہ نواسے کو سوار کر کے اگر آپ نے 72 تسبیحات ارشاد فرمائے ہیں تو آپ کا یہ نواسا کل میدان محشر میں آپ کے اس اسلام کے لیے جسے گھر کی بارگاہ سے لا کر کے آپ نے اپنے امتیوں کو دیا ہے, اس اسلام کو بچانے کے لیے آپ کا نواسا 72 ساتھیوں کو قربان. کیا بات ہے, بہت خوب, بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. میں نماز پڑھاؤں یا حضور پیر صاحب قبلہ نماز پڑھائیں یا شاعر صاحب نماز پڑھائیں, حضرت ہمارے نماز پڑھائیں, کوئی اگر آ کے پیٹھ پہ بیٹھ جائے, سجدے میں رکوع میں تاخیر ہو جائے تو نماز میں کراہیت ہے, نماز میں کراہیت آ جائے. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کو روکا نہیں, وہاں سے پھر دوبارہ نہیں شروع کیا, اسی حالت میں سجدے سے سر اٹھا کر کے میرے آقا نے نماز کو مکمل کیا. جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, کیا آپ سجدوں کو لمبا کرنے کا حکم ہو؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں, میرا نواسا حسین میری پشت پہ تھا, مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں سجدے سے سر کو اٹھاؤں اور حسین زمین پہ. یہ محبت. میرا عقیدہ, ہماری نمازوں میں ایسا معاملہ آ جائے تو ہماری نماز ٹوٹ جائے, کراہیت آ جائے, لیکن میرے آقا نے نماز کو مکمل فرما لیا, دہرایا نہیں, صحابہ نے نہیں دہرایا. اس عقدے کو, اس گرے کو 600 سال کے بعد ہندوستان کے راجا, اجمیر کے خواجہ سلطان معین الدین حسن چشتی نے ظاہر کیا. ان کے 4 مصرے, شاست حسین, بدشاست حسین, دینست حسین بھی بنا کھول دیا. سرکار غریب نواز نے, اے لوگوں پریشان کیوں ہو, نماز نہیں ٹوٹی, نماز میں کوئی کراہیت نہیں آئی. پوچھا کیا کیوں نہیں آئی؟ غریب نواز نے مؤدبانہ نانا جان کی بارگاہ کی طرف سے یہ ارشاد فرمایا, اے سوچنے والے, اے غور کرنے والے, تمہارے لیے غور کرنے کی گنجائش نہیں ہے, تمہارے لیے سوچنے کا مقام نہیں ہے. اس لیے کہ اگر نماز دین ہے, شریعت کا ایک ستون ہے, تو حسین بھی دین ہے, حسین بھی شریعت کے لیے ایک ستون ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, شہدائے کربلا, زندہ ذکر تاجدار کربلا. باد, ماشاء اللہ. بتائیے چلا کہ دین پہ اگر دین سوار ہو جائے, شاست حسین, بادشاست حسین, دینست حسین, دیپناست حسین, سردار ندار, دست در دست یزید, حقا کی بنا الہ الہ. درشی پڑھیں بلند صلی اللہ علیہ وسلم والہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے اور اپنی نادانی میں یہ کہہ دیا جیسے تو یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ میدان کربلا میں سرکار امام حسین علی پر بہت کیا. علماء کے بیان کا انداز ایک دوسرا, لیکن عام طور سے جو دوسری دنیاوی محفلیں ہوتی ہیں ان میں بیان کرنے سے بے صبری کا اظہار اور اسے منع کیا گیا. سچے واقعات کربلا جو کتابوں میں مستند طریقے سے بزرگان دین, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کاملین سے ہوتا ہم تک پہنچا ہے, اس کو محفلوں میں بیان کرنا جائز, لیکن منگرہن مبالغے کے ساتھ
یا بلا وجہ کربلا کی سرزمین پہ جو دقتیں آئیں ان کو بلا وجہ ابھار کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا منع علماء بیٹھے میرا بھی سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے مضبوط تھے امام حسین معاذ اللہ، بڑے پریشان تھے کربلا والے، لیکن میرا حسین نہ تو پانی کے لیے ترسے، نہ تو اور کسی دنیاوی کسی چیز کی خواہش ہوئی، مقصد تو یہ تھا کہ بھوکا پیاسا ہی امتحان تھا۔ بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھوکا پیاسا ہی امتحان دینا ہے، ورنہ میرے عزیز لوگ جن کے والد مکرم مولا علی شیر خدا کا حال یہ کہ ایک مرتبہ جنگ سکین کے موقع پر لشکر پیاس سے تباہ، پانی کا ایک قطرہ نہیں، درمیانے سفر ایک گرجا نظر آیا، آپ نے فرمایا گرجے تک چلو، ممکن ہے وہاں کوئی پانی کا سراغ نہیں ہے۔ جب آپ گرجے کے قریب گئے تو وہاں کا جو راہی تھا، پادری تھا، وہ چھت کے اوپر سے قافلے کو دیکھتے تھے۔ جب آپ قریب آئے تو آپ نے پوچھا، اے گرجے والوں کیا یہاں پہ کوئی پانی کا انتظام ہے؟ اس نے کہا جناب یہاں سے 6 میل کی دوری پر، کتنی دوری پر؟ زور سے ذرا بولیے۔ 6 میل کی دوری پہ پانی کا ایک چشمہ ہے، اگر آپ وہاں تک پہنچ جائیں تو آپ کو پانی ملے گا۔ تمام ساتھی گھوڑے کو بڑھانے لگے، مولا علی نے فرمایا رکیے، ٹھہرو، کہا حضور جانے دیجیے، ہو سکتا ہے موت سے پہلے ہم پانی پہ پہنچ جائیں، اتنے پیاسے جہاں برف ہونے سے پہلے پانی تک پہنچ جائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اس گرجے سے تھوڑی دور سے کنارے گوشے کے لے گئے اور ایک زمین کے حصے پہ اشارہ کر کے فرمایا یہاں سے زمین کو کھودو۔ جب لوگوں نے زمین کو کھودنا شروع کیا تو کچھ مٹی ہٹانے کے بعد پتھر کی ایک بڑی سی سل لگ گئی۔ اب وہ سل اتنی وزنی کہ کئی لوگوں نے مل کر کے اسے اٹھانا چاہا، 8-10 لوگ، وہ ہلا بھی نہیں۔ مارے ضربت اللہ، مولا علی شیر خدا تک بات پہنچی کہ حضور پتھر کی ایک سل تو نظر آ رہی ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پانی کا کوئی کنواں ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ تمام لوگ مل کر کے اس پتھر کے ٹکڑے کو اٹھا رہے ہیں، ڈھکن کو اٹھا رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا گئے اور دونوں طرف سے پتھر کو پکڑ کے اٹھایا، ذرا کہہ دیجیے سبحان اللہ، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ مولا علی کی بات ہے، میں کہتا ہوں خیبر کا دروازہ جو کئی من مزنی تھا، جب اس کو حضرت مولا علی نے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا اسے، تو پتھر کی سر کی حیثیت، پتھر کے سر کی حیثیت کیا تھی۔ آپ نے اس سر کو ہٹایا تو اس کے نیچے پانی کا ایک ٹھنڈا صاف شفاف چشمہ تھا۔ سارے آپ کے ساتھیوں نے پانی پیا، برتنوں میں بھر دیا، جانوروں کو پلایا، پھر مولا علی شیر خدا نے اس پتھر کو اٹھا کے اوپر سے رکھ کے مٹی برابر۔ آپ بتاؤ اگر بابا کے پاس یہ طاقت ہے، والد محترم کے پاس یہ قوت ہے، تو بیٹا بھی قوت والا تھا کہ نہیں تھا؟ پھر جنتیوں کے سردار، جنت میں کئی نہریں رہتی ہیں، شہد کے لیے، دودھ کے لیے، پانی کے لیے، شرابوں کو ہدا کے لیے، ہے نا، 4 نہریں ہیں، اور چاروں نہروں کے مالک امام حسین۔ ہاتھ اٹھا کے ذرا کہتے سبحان اللہ۔ امام حسین، اے حسینیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر جنتی نہروں کے مالک امام حسین تھے، میدان کربلا میں اگر آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی، آپ نہر فرات کو اشارہ کر دیتے تو نہر فرات بہ کر کے آپ کے خیمے میں آ جاتا کہ نہیں آ جاتا؟ اور میرا تو ایمان بولتا ہے، اے امام پاک، اگر آپ نے زمین پہ ٹھوکر لگا دیا ہوتا تو وہیں سے پانی کا چشمہ نکل پڑتا، آپ نے آسمان کو اشارہ کیا ہوتا تو موسلادھار بارش ہونے لگتی۔ میرا ایمان
تو یہاں تک بولتا ہے کہ میرے حسین نے اگر سورج کو بھی اشارہ کیا ہوتا تو سورج کا کام ہے آگ برسانا، روشنی دینا، لیکن اس دن سورج بھی پانی برسانے کا کام کرتا، پانی برسانے کا کام کرتا۔